بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم مکمل حروف لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، سبق آموز جملہ، فکر انگیز جملہ۔ اس جملے کو لکھتے ہوئے مجھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گئی، تو کیوں نہ ان کی زندگی کے چند حقائق آپ کے گوشے گزار کیے جائیں۔ ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا علم بردار، سچا علم بردار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے، اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے پیارے رسول پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا، تو رسول پاک خاتم النبیین
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بدر، احد اور خندق، ان تمام لڑائیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال لا کر جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی دشوار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے. بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے. بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ان مشکل ترین حالات میں جہاں تمام اکابر اصحاب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا. ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے. تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا. صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے. جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے، منتخب ہوئے، تو آپ نے اپنے کاروبار کی طرف یعنی تجارت کی طرف
جانے کی راہ لی تو ساتھیوں نے آپ کو تجارت کرنے سے روک دیا، اور پھر بات آئی کہ اگر تجارت نہیں کریں گے تو گزر بسر کیسے ہوگی، جس پر مشورہ یہ ہوا کہ بیت المال سے گھر کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ یعنی تنخواہ بیت المال سے لیں گے اور خلافت کے امور پر بھرپور توجہ دیں گے، اپنا جو روزمرہ کا ان کا جو پیشہ تھا اسے چھوڑ کر۔ جب تنخواہ کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا بھی میں اتنی تنخواہ لوں گا جتنی مدینہ منورہ کا ایک مزدور لیتا ہے۔ تو بعض دوستوں نے کہا کہ اس میں آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میرا گزر بسر نہ ہوا تو میں مدینہ میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ لہذا مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ دوران علالت فرمایا کہ انہیں کفن، ان کے زیر استعمال لباس کا پہنایا جائے۔ استفسار پر فرمایا نئے کپڑوں پر زندہ لوگوں کا زیادہ حق ہے۔ دوستو، آج کل ہم جو ان سے گہری عقیدت کا دم بھرتے ہیں، زندہ لوگوں کو بھول کر مزاروں پر نئی چادریں چڑھاتے ہیں۔ جبکہ بے شمار نادار لوگ جن کے جسم سردی سے کپاہٹ کا شکار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ یہ زندگی تھی ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جن کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس چینل کا اصل مقصد آپ کی خوشخطی کو، آپ کی لکھائی کو خوبصورت کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اس پر بھرپور توجہ کریں۔ صرف دیکھنے سے آپ کی لکھائی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ جب آپ دیکھا کریں تو آپ کے پاس ایک اچھی بنی ہوئی قلم اور لکھنے کے لیے کاغذ، تختی، دوات وغیرہ ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے اور دیکھ کر لکھیں گے تو آپ کو لکھنے سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قلم کیسے پکڑنا ہے، قلم کا کون سا حصہ، خط کا کون سا حصہ کس جگہ زیادہ ٹچ کر رہا ہے اور کہاں پہ مکمل ٹچ کر رہا ہے۔ حروف کے اینگلز کا آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاتھ کی حرکات کا آپ کو پتہ چلے گا۔ صرف دیکھنے سے آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہونے والی۔ جب تک عملی طور پہ آپ کوشش نہیں کریں گے، رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی۔ یہ جس قلم سے لکھا جا رہا ہے نا، یہ جو قلم بنا ہے یہ آئس کریم بار یا آئس کریم سٹک، اس کا ایک پیس کاٹ کے
कैंची से उसका कत बनाया है और एक तरफ से बिल्कुल सीधा रखा है। फिर ये सरकंडा या बांस, उसमें चीरा देकर उसमें ये फंसाकर और ऊपर से इसको स्लो से टेप लगाई गई है। और इंतहाई एहतियात के साथ इसमें दरमियान में कट लगाया गया है ब्लेड के साथ। आप ब्लेड के साथ भी लगा सकते हैं और कटर के साथ भी लगा सकते हैं। ये कट लगाना दरमियान में, कत के दरमियान में, कलम के दरमियान में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोशनाई को पास करता है। आप जितना भी कीमती पेन ले लें, निब वाला, आपने देखा होगा उसमें एक लंबा कट लगा होता है। उस कट का मकसद यही होता है कि वो रोशनाई को पास करता है। लिहाजा रोशनाई को पास करने के लिए कलम में कट लगाना बड़ा ज़रूरी है। सेंटर में, कत के सेंटर में कट लगाना। ये अलिफ 3 कत का बना है। इसकी मोटाई इस कलम के कत के मुताबिक आधा कत है। ये नुक्ता पूरा 1 कत। चादर, सर्दी में कांपते जिस्म पर डालना। चादर सर्दी में कांपते जिस्म पर डालना मज़ार पर डालने से लाख दर्जे बेहतर है। यही पैगाम है आज दोस्तों। आज मैंने ये देखा था कहीं, दिल में आया क्यों ना इसे अपने इस चैनल की जीनत बनाऊं। शायद किसी दिल पे असर कर जाए। चादर सर्दी में कांपते जिस्म पर डालना मज़ार पर डालने से लाख दर्जे बेहतर है। मज़ार कहते हैं कब्र को। इसी मज़ार से, चादर से मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वो बात याद आई थी कि नए कपड़ों पर जिंदा लोगों का ज़्यादा हक है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।